إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اور مچھلی والے کو جب وہ غصے سے بھرا ہوا چلا گیا پس اس نے سمجھا کہ ہم اس پر گرفت نہ کریں گے، تو اس نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ظلم کرنے والوں میں سے ہو گیا ہوں. تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں. ایک مسافر جسے مشرق کی طرف سفر کرنا ہو، وہ ایک ٹرین میں سوار ہوتا ہے، مگر ٹرین چلنے کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے کہ جس گاڑی میں وہ سوار ہے وہ تو مغرب کی طرف جا رہی ہے. تو سوچئے کہ اس کا حال کیا ہوگا. وہ اپنی اس غلطی پر یعنی غلط گاڑی پر بیٹھنے پر تڑپ اٹھے گا، بے چین ہو جائے گا، اور جو ہی اگلے اسٹیشن پر گاڑی رکے گی وہ فوراً اتر جائے گا. مومن کا بھی یہی حال ہوتا ہے. جب اس سے کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے جو اسے صراط مستقیم سے ہٹا دیتی ہے، وہ کسی دوسرے راستے پر چل دیتا ہے جو آخرت میں نقصان دینے والا ہے، تو وہ تڑپ اٹھتا ہے، نہایت شرمندہ ہو کر اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر اپنی غلطی کا اعتراف کر کے دوبارہ سیدھے رستے پر آ جاتا ہے. مومن وہی ہے جو غلطی کر کے پلٹ آئے، توبہ کر لے، اپنے رب کو راضی کر لے، حتیٰ کہ رب اس سے راضی ہو جائے. دعا کی قبولیت کے لیے لازمی شرط ہے کہ آدمی سنجیدگی اور توجہ سے دعا مانگے، پورے دل سے مانگے، اور اپنے قول و قرار پر غور کرے. اور جب انسان کے دل اور زبان میں موافقت پیدا ہو جاتی ہے تو دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں، مشکلات حل ہو جاتی ہیں، رنج و غم سے نجات مل جاتی ہے. وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ. یہ آیت جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، لا الہ الا انت سبحانک، اس آیت کو آیت کریمہ بھی کہا جاتا ہے. یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 87 ہے. اس میں یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. یہ واقعہ اس جگہ کے علاوہ سورۃ صافات اور سورۃ قلم میں بھی بیان کیا گیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نینوا والوں جو عراق کا علاقہ ہے اس میں تقریباً 8ویں صدی قبل مسیح یونس علیہ السلام کو بھیجا. آپ نے انہیں اللہ کے دین کی دعوت دی، مگر انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے اپنے کفر پر اصرار کیا. یونس علیہ السلام اپنے لوگوں سے ناراض ہو کر چلے گئے اور وعدہ کر گئے کہ 3 دن بعد اللہ کا عذاب آ جائے گا. جب ان لوگوں کو یہ بات ثابت ہو گئی اور وہ سمجھ گئے کہ نبی جھوٹ نہیں بولا کرتے، تو وہ اپنے بچوں، چوپایوں، مویشیوں کو لے کر صحرا کی طرف نکل گئے. انہوں نے ماں اور ان کے بچوں کو الگ الگ کر دیا اور پھر اللہ عز و جل کے حضور آہوزاری کی. اونٹ اور ان کے بچے بلبلانے لگے، گائیں اور ان کے بچے ڈکرانے لگے، اور بھیڑ بکریاں اور ان کے بچے ممیانے لگے. تو اللہ نے ان سے عذاب کو دور کر دیا. یونس علیہ السلام کی قوم سے عذاب ٹل گیا. انہوں نے عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن ایمان لانے پر، توبہ کرنے پر، اللہ کی طرف سچے دل سے پلٹنے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے عذاب ٹال دیا.
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیاۃ الدنیا ومتعناہم الی حین. سو کوئی ایسی بستی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لائی ہو پھر اس کے ایمان لانے نے اسے نفع دیا ہو. یونس کی قوم کے سوا جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے ذلت کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا اور انہیں ایک وقت تک سامان دیا. جب قوم نے توبہ کر لی تو ان کا عذاب ٹل گیا. دوسری طرف یونس علیہ السلام کچھ دور جا کر لوگوں کے ساتھ ساحل سمندر پر ایک کشتی میں سوار ہو گئے. جو ہی کشتی میں سوار ہوئے کشتی ڈگمگانے لگی اور لوگوں کو غرق ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا. تو انہوں نے قرعہ اندازی کی کہ ایک آدمی کو کشتی سے نکال دیں تاکہ اس کا بوجھ ہلکا ہو جائے. قرعے میں یونس علیہ السلام کا نام نکلا مگر انہوں نے اپنے آپ کو کشتی سے نکالنے سے انکار کر دیا. انہوں نے دوبارہ قرعہ اندازی کی، پھر آپ ہی کا نام نکلا، حتیٰ کہ جب تیسری بار قرعہ اندازی کی گئی تو پھر بھی آپ ہی کا نام نکلا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس سلسلے میں فرمان ہے فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ. پھر وہ قرعہ میں شریک ہوا تو ہارنے والوں میں سے ہو گیا. قرعہ ان کے نام نکل آیا. یہ دیکھ کر یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے. انہوں نے کپڑے اتارے اور دریا میں چھلانگ لگا دی. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بحر اخضر سے ایک مچھلی کو بھیجا جو دریاؤں کے پانی کو پھاڑتی ہوئی پہنچی. اس نے اس وقت یونس علیہ السلام کو نگل لیا جب انہوں نے کشتی سے چھلانگ لگائی تھی. یعنی جو ہی انہوں نے سمندر میں چھلانگ لگائی فوراً ایک مچھلی نے ان کو ہڑپ کر لیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مچھلی کی طرف وحی نازل فرمائی تھی کہ تو نے یونس علیہ السلام کے گوشت کو نہیں کھانا، نہ ہی ہڈی کو نقصان پہنچانا ہے، کیونکہ یونس تیرے لیے رزق نہیں بلکہ تیرا پیٹ اس کے لیے محض قید خانہ ہے. دیگر آیات میں بھی اس واقعے کی تفسیر ملتی ہے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ. اور بلا شبہ یونس یقیناً رسولوں میں سے تھا. جب وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ کر گیا پھر وہ قرعے میں شریک ہوا تو ہارنے والوں میں سے ہو گیا. پھر مچھلی نے اسے نگل لیا اس حال میں کہ وہ مستحق ملامت تھا. دوسری طرف ان کی قوم کی کثیر تعداد لوگوں نے ایمان قبول کر لیا. تو بہرحال اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ خوبصورت انداز میں یونس علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہیں. وَذَنُّونَ اور نون والا. نون عربی میں کہتے ہیں ہوت کو یعنی مچھلی کو. اس کی جمع ہوتی ہے نینان اور انوان. اور ان کا نام یہ کس لیے پڑا؟ کیونکہ مچھلی نے آپ کو نگل لیا تھا اور اس نے تو اللہ کے حکم سے ہی نگلا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندے یونس علیہ السلام کو خوبصورت ذکر اور اچھی تعریف کے ساتھ یاد کیا اور کہا کہ اور مچھلی والا، یعنی یہ بھی ایک پیار کا انداز ہے. اذ ذهب مغاضبا، جب وہ غضبناک ہو کے نکلا یعنی اپنی قوم سے ناراض ہو گیا. فظن ان لن نقدر علیہ، تو سمجھا کہ ہم اس پر قدرت نہیں رکھتے، یعنی ہم کیا اس کو سزا دینے پر قادر نہیں، پکڑنے پر قادر نہیں. تو انہوں نے کیا کیا؟ جب مچھلی نے نگلا فنادا فی الظلمات، تو اندھیروں میں اپنے رب ہی کو پکارا، اپنے رب ہی کی طرف رجوع کیا. اور اندھیروں سے مراد رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا، یعنی اندھیرے پر اندھیرا تھا. اور کیا دعا مانگی؟ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں. تو یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو ان کی کامل الوہیت کا اقرار کرتے ہوئے پکارا، اللہ کی ذات کو ہر نقص، ہر عیب، ہر آفت سے منزہ اور پاک قرار دیا اور اپنے ظلم اور جرم کا اعتراف کر لیا. انی کنت من الظالمین کہہ کر اپنے آپ کو ظالم قرار دیا. ظلم جو ہے ایک انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہوتا ہے، دوسرا انسان کا اپنے اور لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، تیسرا انسان کا اپنے اور اپنے نفس کے درمیان ظلم کرنا ہوتا ہے. تو بہرحال جب انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیکسٹ آیت میں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی. سبحان اللہ، یعنی انہوں نے جو ہی خطا کا اعتراف کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے اس کو غم سے نجات دی.
وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم مومنوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ تو یہاں دراصل مومنوں کو ایمان لانے، اس پر ثابت قدم رہنے اور اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، کیونکہ وہ جان چکے ہیں کہ یونس علیہ السلام کو اس کلمے کی وجہ سے نجات ملی تھی، اور یہ ہر اس مومن کے لیے خوشخبری ہے، وعدہ ہے، جو کسی بھی تکلیف اور غم میں مبتلا ہو جائے تو وہ ان الفاظ کے ساتھ اپنے رب کو پکارے تو رب ضرور اس کو اس تکلیف سے نجات دے گا، کیونکہ یہ رب کا وعدہ ہے۔ كَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم اسی طرح بچائیں گے، نجات دیں گے مومنوں کو، یعنی جو بھی یہ طریقہ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کر دے گا، اس کی تکلیف کم کر دے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ تو اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کا پڑھنا اور تسبیح سبحانہ کا پڑھنا ہر غم کو دور کر دیتے ہیں، تکلیفوں اور پریشانیوں سے نجات دیتے ہیں۔ تو جو شخص اللہ کی کتاب پر ایمان لائے اس کے لیے یہی مناسب ہے کہ وہ اس دعا کو سختیوں میں اپنی پناہ گاہ بنائے اور خوشحالی میں اس کو اپنی سواری بنائے، اس وعدے پر بھروسہ کرتے ہوئے جو اللہ نے مومنوں کے ساتھ کیا ہے کہ وہ اس دعا کے پڑھنے والے کو قبولیت میں یونس علیہ السلام کے ساتھ ملا دیں گے، یعنی جیسے ان کو نجات ملی انہیں بھی مل جائے گی۔ یونس علیہ السلام سے ایک خطا ضرور ہوئی، لیکن انہوں نے اس کا اعتراف کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ چن لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے لیے یہ کہنا جائز نہیں کہ میں یونس بن متیٰ سے بہتر ہوں، کہ میں نے وہ غلطی نہیں کی جو ان سے ہو گئی تھی۔ تو یہ یونس علیہ السلام کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذوالنون کی دعا جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جب بھی کوئی مسلمان کسی معاملے میں ان الفاظ کے ساتھ اپنے رب سے دعا کرے وہ دعا اس کے لیے ضرور قبول ہوگی، یعنی یہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ بھی ہے۔ یہ دکھ دور کرنے والے کلمات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم میں سے کسی آدمی کو دکھ اور پریشانی اور دنیا کی آزمائشوں میں سے کوئی آزمائش آئے تو وہ اس دعا کو پڑھے تو اس کی تکلیف دور ہو جائے گی؟ تو آپ سے کہا گیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ مچھلی والے کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ طبری کہتے ہیں کہ سلف صالحین ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگتے تھے اور اس دعا کو دعائے کرب کہا کرتے تھے، یعنی تکلیف دور کرنے والی دعا کا نام دیتے۔ اور لا الہ الا اللہ جو ہے یہ افضل ترین ذکر ہے، اس کے ذریعے بھی بندے کو پریشانیوں اور غموں سے چھٹکارا ملتا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یونس علیہ السلام کچھ مانگ نہیں رہے، صرف اللہ کی تعریف کر رہے ہیں اور اپنی خطا کا اعتراف کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے اہل علم کہتے ہیں کہ دعا کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک دعائے ثنا اور دوسری دعائے طلب۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف پر مبنی دعا اور دوسری درخواست، یعنی کچھ مانگنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یا طلب کرنا۔ تو دعائے ثنا کیا ہوتی ہے؟ جیسے یہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور جیسے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ اسی طرح ایوب علیہ السلام نے جو دعا کی تھی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے۔ اور دعائے طلب کیا ہے؟ جس میں انسان اللہ کا ذکر اور تعریف کر کے اس سے کچھ مانگتا ہے، یعنی اسپیسیفک دعا کرتا ہے۔ تو اس دعا میں ایک طرف لا الہ الا انت سبحانک ہے اور دوسری طرف اپنی خطا کا ارتکاب ہے۔ یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دعا کی کوئی محدود گنتی وارد نہیں ہوئی۔ یونس علیہ السلام کے بارے میں بھی نہیں پتہ چلتا کہ انہوں نے کتنی دفعہ اس کو پڑھا، لیکن انہوں نے ایک دفعہ بھی جب اس کو پڑھا ہوگا پوری تڑپ کے ساتھ، پوری شدت کے ساتھ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ تو اس لیے لازم اپنے اوپر نہ کیجیے کہ 1.25 لاکھ دفعہ ہی ضرور اس کو پڑھنا ہے یا 100 دفعہ ہی ضرور پڑھنا ہے۔ جتنی دفعہ چاہیں آپ پڑھیں، چاہے 1,00,000 دفعہ پڑھیں، چاہے 100 دفعہ پڑھیں، لیکن پابندی اس کی ضروری نہیں کہ اتنا پڑھیں گے تو دعا قبول ہوگی۔ اصل چیز ہے وہ جذبہ، وہ اخلاص، وہ شوق، وہ تڑپ جس کے ساتھ انسان دعا مانگتا ہے۔ تو اس دعا کے اوپر آپ غور کریں تو اس میں سب سے پہلے لا الہ الا اللہ ہے جو کمال توحید کا بیان ہے، اور دوسرا پھر سبحانہ کا ہے
جو کمال پاکیزگی کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب اور برائی سے پاک ہے، اور تیسرے اپنی غلطیوں کا اعتراف ہے. یعنی یہ تین ایسی بہترین چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے دعا قبول ہوتی ہے. اور پھر اس میں ان چیزوں کو دراصل وسیلہ بنایا گیا ہے. اللہ کی توحید کا اقرار کر کے اس کو لا الہ الا اللہ کو وسیلہ بنایا گیا، تسبیح پڑھ کر وسیلہ بنایا گیا، انی کنت من الظالمین اپنی عبودیت کا اقرار کیا گیا اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا گیا. تو یہ سب دراصل دعا کی قبولیت کے لیے ایک وسیلہ بن گیا. ابن قیم کہتے ہیں جہاں تک مچھلی والے کی دعا کا تعلق ہے تو اس میں رب عز و جل کی کمال توحید، اس کی کمال پاکیزگی پائی جاتی ہے، اور اس میں بندے کا اپنے ظلم اور گناہ کا اقرار بھی ہے. اور یہ مصیبت، پریشانی اور غم کے علاجوں میں سب سے مؤثر علاج ہے، اور حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ تک پہنچنے کا سب سے مؤثر وسیلہ ہے. اور یہاں پر توحید کی اقسام کا بھی ایک طرح سے ذکر ہے اور اقرار بھی ہے. توحید کا اقرار جو ہے یہ دراصل انسان کو رب کے آگے جھکا دیتا ہے. اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس انسان کے دل میں آتا ہے، اور پھر تسبیح پڑھ کر انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کو انتہائی پاکیزہ قرار دیتا ہے جو کہ اس کے شایان شان ہے، اور اپنے اوپر غلطی کو لیتا ہے اور خود اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت لطیف طریقے سے ظلم پر معافی کی درخواست ہے. انہوں نے اپنی ذات پر اپنے ظلم کا ذکر کیا، جو ظلم کی تیسری قسم ہے نا، یعنی ظلم اور انسان کا اپنا نفس. تو یاد رکھیے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا حاجات پوری کرنے کا سب سے افضل دروازہ ہے. اللہ عظیم ہے، کریم ہے، اس کے آگے مسکین بن جائیں، اس کے آگے فقیر بن جائیں، اور ساری قوتوں کا مالک، قدرت کا مالک اسی کو سمجھیں، اور پھر اپنے رب کو تڑپ کر پکاریں تو انشاءاللہ دعا قبول ہوگی، غم دور ہو جائیں گے، حاجات پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ. ہم دیکھتے ہیں کہ سید الاستغفار جو ہے اس میں بھی انسان اپنی بندگی اور گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، اے اللہ آپ میرے رب ہیں، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، آپ نے مجھے پیدا کیا ہے، میں آپ کا بندہ ہوں. تو بہرحال اس میں یہ جو لا الہ الا اللہ ہے اس دعا کے اندر، لا الہ الا انت، یہ ایمان کی افضل ترین شاخ ہے. حدیث میں آتا ہے ایمان کی 70 یا 60 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں جن میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے. ایک اور جگہ پر آتا ہے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا جائے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں. یہ اللہ کی رحمت پانے کا سبب بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت دلانے والا کلمہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری شفاعت کی سعادت سب سے زیادہ حاصل ہوگی اسے جس نے لا الہ الا اللہ خلوص دل سے کہا. یعنی سب سے زیادہ میری شفاعت کی سعادت اس کو ملے گی جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے. پھر یہ لا الہ الا اللہ مصائب سے نجات دلانے والا کلمہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا تو ایک دن یہ کلمہ اسے مصیبتوں سے ضرور نجات دلائے گا، اس سے پہلے جو ہو چکا وہ ہو چکا. پھر جنت میں لے جانے والا کلمہ ہے من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ وہ جانتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا. ایک اور حدیث کے مطابق اس کلمے کی وجہ سے انسان کو آگ سے نکال لیا جائے گا، اور مرنے والے کو خاص طور پر اس کی تلقین کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو، کیونکہ جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو پھر جنت میں جانے سے اسے کوئی چیز روک نہیں سکتی. پھر سبحانہ کا جو ہے یہ تسبیح ہے. تسبیح سے تقدیر بدل جاتی ہے. اہل علم کا کہنا ہے میں نے قرآن میں تسبیح کو تلاش کیا تو میں نے ایک عجیب چیز پائی. میں نے پایا کہ تسبیح تقدیر کو ٹال دیتی ہے، جیسا کہ یونس علیہ السلام کے واقعے میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. پھر اگر یہ بات نہ ہوتی کہ بے شک وہ تسبیح کرنے والوں میں سے تھا تو یقیناً اس کے پیٹ میں اس دن تک رہتا جس میں لوگ اٹھائے جائیں گے. یعنی اگر یونس علیہ السلام یہ تسبیح نہ پڑھتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تسبیح کا مقام بہت عظیم ہے اور اتنا مؤثر اور اس درجے تک پہنچا ہوا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے تقدیر کو تبدیل کر دیا، جیسا کہ یونس علیہ السلام کے اس واقعے میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ اور پرندے بھی تسبیح کرتے تھے، ان کے ساتھ ساتھ دہراتے تھے۔ سورۃ الانبیاء میں آتا ہے وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا جو تسبیح کرتے تھے۔ زمین آسمان کی تمام مخلوقات تسبیحات کرتی ہیں۔ سورۃ النور میں آتا ہے الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں۔ زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو بھی تسبیح کی تلقین کی، ان سبحوا بکرۃ وعشیا، یہ سورۃ مریم کی آیت نمبر 11 ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا میں بھی ہم دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک بوجھ ہٹانے والا بنا دے، ہارون کو جو میرا بھائی ہے، اس کے ساتھ میری پشت مضبوط کر دے اور اسے میرے کام میں شریک کر دے، تاکہ ہم تیری بہت زیادہ تسبیح کریں، یعنی مل کے تیری تسبیح کریں۔ اہل جنت بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں گے۔ جنت والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، ان کی دعا ان میں یہ ہوگی پاک ہے تو اے اللہ، اور ان کی آپس کی بات ان باغات میں سلام ہوگی، یعنی جہاں سے جو گزرے گا دیکھے گا ایک دوسرے کو ملے گا تو سلام کرے گا۔ فرشتے بھی اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں، والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض، فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں جو زمین میں ہیں۔ تسبیح کے بہت سے فائدے بھی ہیں۔ اللہ کے ہاں قربت اور فضیلت پانے کا آسان راستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو، یعنی تسبیح، تحلیل اور تحمید کے الفاظ کہتے ہو، وہ عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں۔ ان کلمات کی ایسی بھنبھناہٹ ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ۔ وہ کلمات اپنے ذکر کرنے والے کی اللہ کے ہاں یاد دلاتے ہیں۔ کیا تم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ اس کے لیے کوئی ایسا ہو یا ہمیشہ اللہ کے ہاں اس کی یاد دلائی جاتی رہے؟ تو تسبیح سے یہ چیز ہوتی ہے۔ پھر دل کی گھٹن اور تنگی کا علاج بھی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور بلا شبہ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ بے شک تیرا سینہ اس سے تنگ ہوتا ہے جو وہ کہتے ہیں، بس اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ اور اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تیرے پاس یقین آ جائے۔ پھر اسی طرح پریشانی، ڈر اور خوف دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات سے خوف کھائے کہ وہ اسے پریشان کرے گی، یا مال خرچ کرنے سے بخل کرے، یا دشمن سے مقابلہ کرنے سے ڈرے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس قول کی کثرت کر دے سبحان اللہ و بحمدہ، کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک سونے کا پہاڑ اللہ عز و جل کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اور کس کے پاس سونے کا پہاڑ ہے ہمارے ہاں، لیکن اگر ہم یہ تسبیح پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ اتنا بڑا اجر و ثواب ملے گا۔ پھر اسی طرح تسبیح کو صدقہ بھی کہا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں جو آدمی صبح کرتا ہے تو اس کے ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہے، تو ہر مرتبہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر مرتبہ الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اور ہر مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر مرتبہ اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ تو اس طرح انسان کے 360 جوڑوں کے صدقات ان تسبیحات سے بھی ادا ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح سبحان اللہ کے ذریعے نیکیاں ملتی ہیں، گناہ مٹ جاتے ہیں۔ سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے تو آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی ہر دن 1000 نیکیاں کمانے سے عاجز ہے؟ آپ کے پاس بیٹھے لوگوں میں سے کسی نے پوچھا ہم میں کوئی آدمی 1000 نیکیاں کیسے کما سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا جو آدمی 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں یا اس کی 1000 خطائیں مٹا دی جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ ایک دن میں 100 بار کہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں،
اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایک بار تسبیح پڑھنے سے زمین و آسمان بھر جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے سورج طلوع ہونے اور اس کے غروب ہونے سے قبل 100 بار سبحان اللہ کہا تو یہ 100 اونٹوں سے بہتر ہے۔ سورج طلوع ہونے اور اس کے غروب ہونے سے قبل 100 بار سبحان اللہ پڑھنا۔ پھر بات ہوتی ہے انی کنت من الظالمین پر، کہ بے شک میں ظالموں میں سے ہوں، یعنی اپنے گناہوں کا اعتراف۔ تو یاد رکھیے جو شخص توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تم میں سے کسی کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش نہیں ہوتا جتنا تم میں سے کوئی اپنی گمشدہ سواری کو پا لینے کے وقت خوش ہوتا ہے۔ یعنی جس طرح تمہیں کھوئی ہوئی سواری اپنی مل جائے جنگل صحرا میں تو تم خوش ہو جاؤ گے کہ اب تمہاری زندگی کے بچنے کا سامان مل گیا، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے۔ پھر توبہ کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اتنے گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تم توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ پھر گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ استغفار اور توبہ گناہوں کا علاج ہے۔ تو اس دعا سے کیا فائدے ہمیں حاصل ہوئے؟ اس دعا میں جامع آداب بھی ہیں اور پاکیزہ کلمات بھی ہیں اور ان کے بہت زیادہ فائدے بھی ہیں۔ کبھی کسی سے براہ راست کچھ مانگنے کی بجائے اشارتاً بات کی جائے تو اس کا بھی جواز ملتا ہے، جیسے اس دعا کے اندر اشارتاً بات کی گئی ہے، ڈائریکٹ دعا نہیں کی گئی۔ پھر یہ کہ کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگتے ہوئے دعا کے آداب اور قبولیت کے اسباب کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے، اور وہ اس دعا میں جمع ہو گئے ہیں۔ یعنی بندہ اپنی دعاؤں میں اپنی پریشانی، اپنے غموں اور مصیبتوں کے وقت اس دعا کو کثرت سے اختیار کر لے۔ دعا میں اللہ کی توحید کا ذکر کیا جائے۔ تسبیح تکلیفوں اور پریشانیوں سے نجات کا سبب ہے۔ توحید، ایمان اور گناہوں کا اعتراف دنیا اور آخرت کی ہلاکتوں سے بچانے والا ہے۔ گناہ نعمتوں کے زوال اور عذاب کے حصول کا سبب ہے، یعنی نعمتوں کے زائل ہونے اور عذابوں کے حاصل ہونے کا، مصیبتوں کے آنے کا سب سے بڑا جو سبب ہے وہ انسان کے اپنے ہی گناہ ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے حسن ظن رکھنا چاہیے، باوجود اس کے کہ وہ نبی تھے، ان کا بڑا مقام تھا، لیکن انہیں جن حالات سے واسطہ پیش آیا تو انہوں نے اپنے آپ کو قصوروار قرار دیا، اللہ تعالیٰ کو بلیم نہیں کیا یا کسی اور کو نہیں کیا۔ پھر یہ ہے کہ انسان یہ یاد رکھے کہ اس کے اوپر جو مصیبت آتی ہے وہ انسان کی اپنی کوتاہی کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ہر نقص اور عیب سے پاک ہے۔ پھر اسی طرح اس دعا سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مخلوقات خواہ کوئی بھی مقام اور مرتبہ حاصل کر لیں وہ اللہ ہی کی محتاج ہیں۔ مخلوقات میں سب سے زیادہ بڑے درجے اور رتبے والے انبیاء ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کسی بھی مشکل پریشانی کے وقت انسانوں کی طرف نہیں بھاگیں بلکہ اللہ کی طرف دوڑیں۔ یہ دعا جو ہے وہ خاص طور پر رنج و غم دور کرنے کی دعا ہے۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اس کو تکبر زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ جھوٹ موٹ بڑا بن کے رہے۔ انسان اللہ کا محتاج ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، انسان کا اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار۔ پھر یہ کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ آسمان و زمین کا مالک ہے، یعنی آسمان اور زمین یہ اللہ ہی کی ملکیت ہے اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ پھر اسی طرح بھلائی پہنچانے اور تکلیف ہٹانے پر اللہ قادر ہے، یہ بھی ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ پھر یہ کہ شفا اللہ ہی دیتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اللہ ہی کو پکارنا برحق ہے۔ اللہ سے ہمیں اپنے غم اور دکھ کا اظہار کرنا چاہیے، جیسے
یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام نے کہا انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، اپنے شکوے صرف اللہ ہی سے کرنے چاہیے اور ہر معاملے میں اللہ کی طرف بڑھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں جو وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اور اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے بھری محفل میں یاد کرے تو میں اسے اس سے بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ میری طرف ایک بالشت آئے تو میں اس کی جانب 1 گز نزدیک ہوتا ہوں، اگر وہ مجھ سے 1 گز قریب ہو تو میں اس سے 2 گز قریب ہوتا ہوں، اگر وہ میری طرف چلتا ہوا آئے تو میں دوڑتا ہوا اس کے پاس جاتا ہوں۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی بھی تکلیف، مشکل، مصیبت کے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہی پلٹے، اس سے رجوع کرے، اس سے گڑ گڑا کر دعا کرے، اور پھر جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ان کو بجا بھی لائے۔ ہمیشہ اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، ہر حال میں اللہ سے راضی رہنا چاہیے، اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ دنیا کی فکر چھوڑ کر آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے غموں کو ایک ہی غم بنا لے، یعنی آخرت کا غم، تو اللہ دنیا کے غموں سے اسے کفایت کرے گا۔ حدیث میں یہ آتا ہے جس شخص کا مقصد اور اس کی حرص دنیا ہو وہی اس کا ہدف بن جائے اور اسی کی نیت وہ کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا فقر و فاقہ کر دیتے ہیں، اس پر اس کے معاملات بکھیر دیتے ہیں اور اس کو اس سے اتنا ہی ملتا ہے جو اس کے لیے لکھ دیا گیا ہو۔ اور جس شخص کا مقصد اور اس کی حرص آخرت ہو اور وہی اس کا ہدف بن جائے اور اسی کی نیت کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنا ڈال دیتے ہیں اور اس کے معاملات کو یکجا کر دیتے ہیں اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے۔ تیسرے یہ کہ اجر پر نظر رکھنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مرد اور عورت پر جسمانی یا مالی یا اولاد کی طرف سے مستقل پریشانیاں آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اللہ سے ملتا ہے تو اس کا ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جتنی بڑی مصیبت ہوگی اتنا ہی بڑا اجر ہوگا، اور جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ پھر یہ کہ مومن کے لیے ہر غم، تکلیف اور ڈپریشن بھی باعث اجر ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن آدمی کے پاس جب کوئی تکلیف یا ایذا، بیماری یا رنج، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی فکر ہی ہو تو اس سے اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کہ مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ چوٹ بھی اسے لگتی ہے یا اسے کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ بھی اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ چوتھی بات ہے مثبت مشغولیت اپنائی جائے، اچھے کام میں مصروف ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ اللہ کو زیادہ محبوب ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوں، اور اللہ عز و جل کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال یہ ہیں: نمبر 1 کسی مسلمان کو خوش کرنا، نمبر 2 اس سے کوئی تکلیف دور کرنا، نمبر 3 اس کا قرضہ چکانا، نمبر 4 اسے کھانا کھلانا، نمبر 5 اور مجھے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا اس مسجد میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ محبوب ہے، اور جس نے اپنے غصے کو روک لیا اللہ اس کی خامیوں پر پردہ ڈال دے گا۔ پھر دوسروں کی پریشانیاں حل کرنے سے انسان کی اپنی پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی مدد میں لگ جاتا ہے۔ 5ویں چیز ہے کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، کیونکہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، غم، دکھ، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ اللہ کا ذکر زندگی دیتا ہے، ذکر سے قوت ملتی ہے۔ اللہ کا ذکر پریشانی سے نجات کا باعث بنتا ہے، شیطانی حملوں سے بچاؤ کا مضبوط قلعہ ہے۔ ذکر کے کچھ فائدے امام ابن قیم نے اپنی کتاب الوابل الصیب میں کیے ہیں۔ نمبر 1 یہ شیطان کو بھگا دیتا ہے، اس کا قلع کما کرتا ہے، اس کی قوت کو توڑ دیتا ہے۔ نمبر 2 یہ رحمان عز و جل کو راضی کرتا ہے۔ نمبر 3 یہ دل سے غم اور پریشانی کو دور کرتا ہے۔ نمبر 4 یہ دل کے لیے فرحت، مسرت اور خوشی کھینچ لاتا ہے۔ نمبر 5 یہ دل اور جسم کو طاقت بخشتا ہے۔ نمبر 6 یہ دل اور چہرے کو منور کرتا ہے۔ نمبر 7 یہ رزق کو کھینچ لاتا ہے۔ نمبر 8 یہ ذکر کرنے والے کو روب، حلاوت اور تازگی کا لباس پہناتا ہے۔ تو یہ ہے کچھ فائدے جو انہوں نے مشاہدات سے اخذ کیے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پریشانیوں میں انسان کو اللہ ہی کی طرف رجوع کر کے اللہ ہی کے ذکر کی کثرت کرنی چاہیے، اور پھر نماز سے بھی مدد حاصل کی جائے، کیونکہ نماز سے مدد لینے سے
خوف اور غم دور ہو جاتے ہیں۔ نماز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا بہترین ذریعہ ہے۔ غم اور پریشانی میں نماز کا سہارا لینا چاہیے۔ نمازوں کی حفاظت کرنے سے اللہ کی حفاظت ملتی ہے، خصوصاً فجر کی نماز کی حفاظت کرنے والا اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ چاشت کی 4 رکعت پڑھنا دن بھر کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ 7ویں چیز، اس سے بڑی مصیبت کو یاد کرنا، یعنی جب کوئی مصیبت آئے تو سوچے کہ اس سے بڑی بھی آ سکتی تھی، تو دل میں شکر پیدا ہوگا، اور جو شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نعمت کو محفوظ رکھتے ہیں اور اس کو اس سے بھی بہتر عطا کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھا جائے، انبیاء کی آزمائشوں تکلیفوں کے بارے میں جانا جائے تاکہ ہمیں اپنی تکلیفیں بہت بڑی نہ لگیں۔ کرنے کے کچھ کام ہیں، ایک تو یہی آیت کریمہ ہے، پھر دوسری اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، پھر لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ پھر ہم و غم سے پناہ مانگنے کی دعا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن ودلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں دکھ، غم، عاجزی، سستی، بخل، بزدلی، قرض کے بوجھ اور لوگوں کے اپنے اوپر غلبے سے۔ انس بن مالک کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی انتہائی پریشان معاملہ آتا تو آپ فرماتے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور اے قائم رہنے والے میں تیری رحمت کے وسیلے سے فریاد کرتا ہوں۔ اور اس دعا کو تو دعائے کرب کہا گیا ہے، یا دعوات المکروب جس کو کہتے ہیں۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت۔ پھر گھبراہٹ کے وقت کی دعا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ اور کرنے کے کام یہ ہے، یونس علیہ السلام کی یہ دعا کثرت سے پڑھیں، یعنی کوئی دن زندگی کا ایسا نہ جائے کہ جس میں یہ دعا نہ پڑھی جائے۔ دوسرا یہ کہ مشکلات میں اللہ کی طرف رجوع کرے اور سچے دل سے رجوع کرے اور اللہ ہی سے دعائیں مانگے۔ پھر یہ کہ اپنی غلطیوں گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ توبہ کریں، یعنی سچائی سے دعا کریں، اخلاص سے کام لیتے ہوئے، اور اللہ سے اچھی امیدیں رکھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے غم، دکھ، پریشانیاں اور مشکلات دور فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔